رمضان مبارک اسلامی تقویم کا نواں ماہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک اور باعث عظمت ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور اس مہینے میں پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مبارک ماہ میں امت مسلمہ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رسوا ہو وہ شخص جس کے مقدر میں ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا۔ سال کے 11 مہینے ہم ہر وقت کھاتے پیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں روزے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی اور انہی امور کو روزے کی مقبولیت کا معیار قرار دیا۔ علماء کرام نے تقویٰ کی بنیاد کن چیزوں کو قرار دیا؟ اطاعت الہی، گناہوں سے اجتناب، ترک دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے تقویٰ ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا سرمایہ یہی ہے۔ جو شخص پانی سے روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں لکھنے کا حکم فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ جو شخص حلال روزی سے روزہ افطار کرتا ہے، ہر لقمے پر 1 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے اس سے ہر لقمے پر 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اپنی جانوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ روزہ اور قرآن پاک روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظمت اور ثواب والا ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی کہ سارا سال ماہ رمضان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے شروع سے آخر تک جنت ماہ رمضان کے لیے مسجد ہوتی رہتی ہے۔ جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور اس سے جنت کے درختوں کے پتے حرکت میں آتے ہیں۔ حوریں ان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، یا رب العالمین، اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے ایسا خاوند عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اس کے عمل کا یہ درجہ ہے کہ گویا غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض عمل کیا ہو۔ یہ مہینہ دوسروں پر مہربانی اور ان کی مدد کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,00,000 بندوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے جو دوزخ کے مستوجب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جتنے انہوں نے شروع مہینے سے لے کر آخر تک آزاد کیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حدود کو پہچانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ افطار جلدی کرنے کا مطلب غلط نہ سمجھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام فہم انداز میں بتایا ہے کہ جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، افطار کا وقت ہو گیا۔ اس وقت روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذان، نماز اور افطار کا مدار غروب آفتاب پر ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کی ہر رات میں 2 رکعت اس طرح
ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے 70 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس بندے کی نیکیاں لکھیں، برائیاں ختم کر دے اور درجات بلند کرے، جنت میں اس کے لیے محل بنائے۔ اس کے علاوہ ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔